ایک دور دراز گاؤں میں ایک چالاک عورت رہتی تھی جسے گھریلو کام کاج سے سخت نفرت تھی۔ اس عورت کی 2 بیٹیاں تھیں، آئرہ اور آئمہ۔ آئمہ ایک سست اور نالائق لڑکی تھی جو ہمیشہ اپنی ماں کی توجہ کی تلاش میں رہتی تھی۔ دوسری طرف آئرہ ایک محنتی اور باصلاحیت لڑکی تھی، مگر ان کی ماں آئمہ سے زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ وہ چھوٹی تھی۔ وہ اسے اب بھی بچی سمجھتی تھی اور اسے کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتی تھی۔ اسی وجہ سے آئرہ کو گھر کے سارے کام کرنے پڑتے تھے۔ اس کی ماں آئرہ سے سارے کھانے پکواتی اور اگر ذائقہ پسند نہ آتا تو کہتی جاؤ دوبارہ پکاؤ۔ ایک دن جب آئرہ اپنی ماں کے دیے ہوئے کام انجام دے رہی تھی، اس کی ماں زور سے چلائیں، آئرہ صفائی ختم کر کے سلائی مکمل کرو اور بازار لے کر جاؤ، کام جمع ہو رہا ہے، سستی مت کرو۔ آئرہ دھاگا اور کڑھائی کا فریم لے کر کمرے سے باہر کنویں کے پاس آ گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ نہایت نفاست سے کڑھائی کرنے لگی۔ اسی لمحے ایک مرغا اچانک آئرہ کے سر پر آ بیٹھا اور بانگ دینے لگا۔ جب آئرہ نے مرغے کو بھگانے کی کوشش کی تو اس کا کڑھائی کا فریم اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کنویں میں جا گرا۔ آئرہ گھبرا کر بولی اگر ماں کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوگی۔ مرغا اڑ گیا اور آئرہ نے سوچا شاید میں اس کنویں والی بالٹی سے اپنا فریم نکال سکتی ہوں۔ اس نے بالٹی تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن اچانک سے اس کا توازن بگڑا اور وہ خود کنویں میں جا گری۔ جب آئرہ نے آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنے آپ کو ایک رنگ برنگے پھولوں سے بھرے باغ میں پایا۔ چلتے چلتے اسے ایک خرگوش ملا جو اپنی گاجر زمین سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس نے آئرہ سے مدد مانگی اور آئرہ نے فوراً اس کی مدد کر کے گاجر نکال دی۔ خرگوش نے شکریہ ادا کیا اور چلتا بنا۔ آگے جا کر آئرہ کو ایک مرجھایا ہوا گلاب نظر آیا جو پیاس سے مرجھا رہا تھا۔ اس نے آئرہ سے پانی مانگا تو آئرہ نے فوراً فوارے سے ہاتھوں میں پانی بھرا اور اس کی جڑوں میں ڈال دیا۔ گلاب فوراً تر و تازہ ہو گیا اور خوشبو بھی کھیلنے لگا۔ چلتے چلتے آئرہ کو ایک عجیب سا گھر نظر آیا۔ گھر کے سامنے ایک انوکھی عورت کھڑی تھی جس کا چہرہ تھوڑا ڈراؤنا تھا، لیکن آئرہ تجسس میں اس کے پاس چلی گئی۔ عورت نے مسکرا کر کہا ڈرو مت پیاری بچی، میرے قریب آؤ، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ آئرہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اس کے قریب جا کر سنا۔ عورت بولی میرا نام عافیہ ہے، سب لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر تم میرے چھوٹے سے گھر کا خیال رکھو تو جتنا چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ تمہیں صرف ہر صبح میرے بستر پر ڈالنے ہوں گے۔ آئرہ نے کہا مجھے اپنے گھر واپسی کا راستہ نہیں معلوم، تو میں کچھ دن یہاں رہ سکتی ہوں۔ عافیہ نے محبت سے آئرہ کو اندر بلایا۔ آئرہ نے روز بستر پر بچھانے کا کام خوبصورتی سے کیا۔ عافیہ بھی ہر شام اسے مزیدار کھانے کھلاتی۔ آئرہ بہت خوش تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر اور خاندان کو یاد کرنے لگی۔ ایک دن اس نے عافیہ سے کہا عافیہ آنٹی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن اب میں اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ عافیہ نے کہا کیوں نہیں آئرہ، تم نے میرے ساتھ خوب محنت کی، مجھے خوشی ہے، میں تمہیں گھر کا راستہ دکھاتی ہوں۔ عافیہ اسے سنہری دروازے تک لے گئی۔ جیسے ہی آئرہ اس دروازے سے گزری، اس کے کپڑے بدل گئے اور وہ سونے سے ڈھک گئی۔ عافیہ نے مسکرا کر کہا محبت سے کام کرنے کا انعام یہی ہے، یہ لو تمہارا وہی دھاگا، کڑھائی کا فریم جو کنویں میں گرا تھا۔ آئرہ حیران ہو گئی اور شکریہ ادا کیا۔ پھر عافیہ نے کہا آنکھیں بند کرو اور 3 تک گنو۔ آئرہ نے گنا 1 2 3۔ جیسے ہی آنکھیں کھولیں وہ اپنے گھر کے سامنے تھی۔ مرغا بانگ دینے لگا
آئرہ واپس آ گئی، وہ سونے کی لڑکی بن گئی ہے۔ ماں اور آئمہ حیران رہ گئیں۔ جب انہوں نے آئرہ کو سونے سے ڈھکا ہوا دیکھا، آئمہ نے حسد سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سونے کے کپڑے کہاں سے آئے؟ ماں بھی پریشان ہو کر پوچھنے لگی، میری بچی کہاں سے آیا یہ سب؟ آئرہ نے اپنی ساری کہانی سنائی، عافیہ کے ساتھ گزرا وقت، اس کی مدد اور آخر میں ملنے والا انعام۔ ماں نے سوچا اگر آئمہ بھی جائے تو شاید اسے بھی یہی انعام ملے، لہٰذا لالچ میں آ کر اس نے آئمہ کو بھی کنویں میں بھیجا۔ آئمہ نے پہلے دھاگا اور فریم کنویں میں پھینکا، پھر خود بھی چھلانگ لگا دی۔ وہ بھی اسی باغ میں پہنچی، لیکن جب خرگوش نے مدد مانگی تو آئمہ نے انکار کر دیا۔ جب گلاب نے پانی مانگا تو وہ بولی، میرے پاس وقت نہیں، اور آگے بڑھ گئی۔ پھر وہ عافیہ کے گھر پہنچی۔ عافیہ نے اسے بھی اندر بلایا اور وہی کام سونپا کہ روز بستر پر بچھانے ہیں۔ آئمہ نے پہلے دن تو کام کیا، لیکن جلد ہی سستی شروع کر دی۔ گھر گندا ہو گیا، بستر پر بچھانا بھول گئی۔ عافیہ نے ناراض ہو کر کہا، اب تمہیں واپس جانا ہوگا۔ آئمہ خوش ہو گئی، اسے لگا سونے کا انعام ملنے والا ہے، لیکن جیسے ہی وہ سنہری دروازے سے گزری، اس پر سونا نہیں بلکہ کیچڑ برسنے لگا۔ آئمہ چیخ پڑی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عافیہ نے کہا، تم نے کام دل سے نہیں کیا، اس لیے تمہیں یہ ملا۔ اب آنکھیں بند کرو، 3 تک گنو اور واپس جاؤ۔ آئمہ نے آنکھیں بند کی، 3 تک گنا، اور جب کھولی تو خود کو اپنے گھر کے باغ میں پایا۔ مرغا بانگ دینے لگا۔ آئمہ واپس آ گئی، وہ کیچڑ والی لڑکی بن گئی ہے۔ ماں اور آئرہ حیران رہ گئی جب انہوں نے آئمہ کو کیچڑ میں لت پت دیکھا۔ آئمہ نے ساری کہانی سنائی اور بتایا کہ کیسے اس نے کام دل سے نہیں کیا اور یہ اس کی سزا ہے۔ اسی دن سے آئمہ نے سبق سیکھا کہ کام دل سے کرنے والے ہی انعام پاتے ہیں۔ وہ بھی آئرہ کے ساتھ مل کر محنت سے کڑھائی کرنے لگی اور یوں دونوں بہنیں خوشی خوشی ساتھ کام کر کے اپنا گزر بسر کرنے لگی۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیں، جو کام محنت سے کیا جاتا ہے اس کا انعام ضرور ملتا ہے۔